غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پونچھ میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے دیگوار ترون میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ گزشتہ روز فوجیوں نے کپواڑہ اور راجوری اضلاع میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے کلگام، شوپیاں، کپواڑہ، پونچھ اور راجوری اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے مشترکہ طور پر شروع کی گئی کارروائیوں کے دوران ان اضلاع کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈرونز کو بھی استعمال کیا گیا۔ فوجیوں نے مسلسل 5ویں روز بھی ضلع کلگام کے علاقے حالن میں چھاپے مارے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم استحصال کشمیر منانے سے کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو اپنا ناقابل تنسیق حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر سزا دینے کے لیے ریاستی دہشت گردی کو ایک سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ادھر دلی ہائی کورٹ نے بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA سے کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کے خلاف 2017 میں درج کیے گئے جھوٹے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر جواب طلب کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے ضمانت دینے سے انکار کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس کے بعد NIA کو نوٹس جاری کیا گیا۔ دلی ہائی کورٹ اب اس مقدمے کی سماعت 12 ستمبر کو کرے گی۔ امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور ان کے ہمدردوں نے نیو یارک کے مشہور ٹائم اسکوائر پر اکٹھے ہو کر جموں کشمیر کا غیر قانونی قبضہ ختم کرو، اقوام متحدہ جاگ جاؤ کے نعرے بلند کیے۔ مظاہرین وہاں بھارتی استعمار کو مسترد کرنے اور کشمیری عوام سے اظہاری یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ریلی کا اہتمام امریکہ میں مقیم کشمیریوں کی تمام تنظیموں نے یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں مشترکہ طور پر کیا تھا۔